बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2021 बरोज़ मंगल 28 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक और सच्ची खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत ही अहम है। इसमें आज बात होने वाली है वैक्सीन की, बात होने वाली है नई अपडेट्स आई हैं 10 अक्टूबर के बाद पाबंदियों की, ट्रेन के सफ़र की, इसके अलावा बात करने वाले हैं फ़्लाइट्स की, वैक्सीन की, इकामा, बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शाह सलमान को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के नए सफ़ीरों ने असनादात पेश की। सऊदी अरब के बरादर और दोस्त ममालिक के सुफरा ने वीडियो राब्ते के जरिए शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को असनाद सफारत पेश की हैं। इस मौका पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मौजूदगी में नए सुफरा को ख़ुसूसी प्रोटोकॉल भी दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक असनाद सफारत पेश करने वाले बरादर मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर, कतर के बिंदर मोहम्मद अब्दुल्ला अतिया, इराक़ के अब्दुल सत्तार हादी, उबैद अल जनाबी, तुर्की के फातेह उरूर और सेनेगाल के मामा दो साल शामिल हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ट्रेन से सफ़र कर सकेंगे। सऊदी रेलवे सार ने कहा कि आपको इतवार 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे से ऐसे किसी भी शख्स को जिसने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें ना ली होंगी रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना वो रेल से सफ़र कर सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक सारी इंतज़ामिया ने कहा कि ये पाबंदी रेलवे के शुमाल, मशरिक और हरमैन एक्सप्रेस तीनों रूट्स पर आयद होगी। जो शख्स भी रेलवे समेत किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वसीले से सफ़र करना चाहेगा उसे साबित करना होगा कि वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुका है। सऊदी रेलवे का कहना है कि तवक्कल एप्लीकेशन सिस्टम में जिन लोगों को 2 खुराकों से इस्तिस्ना हासिल है उस कैटेगरी को रेलवे समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र से मुसलसल इस्तिस्ना रहेगा। छेड़खानी पर 5 साल कैद और 3 लाख रियाल के जुर्माने मुकर्रर। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा छेड़खानी करने पर 5 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि छेड़खानी के शिकार होने वाले अफराद को चाहिए कि वो मुतल्लिका इदारों को इतला दें। छेड़खानी के शिकार होने वाली खवातीन को ये हक हरगिज़ नहीं पहुंचता कि वो अपनी कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाए। ऐसा करने पर वो छेड़खानी करने वालों को खिलाफ वर्जी करने पर शेह दे रही हैं। इदारे ने कहा ऐसा वो हर शख्स जो छेड़खानी की सज़ा का मुस्तहिक होगा जिसने उसकी तरगीब दी या मदद की या उस छेड़ने वाले की किसी तरह से भी मदद की है। इदारे ने कहा मुआशरे से इस मनफी रवैये को ख़त्म करने के लिए तमाम लोगों को मिलकर इसके साथ ताउन करना चाहिए। 10 अक्टूबर के बाद किन लोगों को उम्रे के इजाज़तनामे जारी नहीं होंगे। सऊदी अरब में 10 अक्टूबर 2021 से तवक्कल एप्लीकेशन में हेल्थ डाटा अपडेट किए जाने के बाद वैक्सीन की 1 डोज लेने वाले और वायरस से सेहतयाब होने वालों को उम्रा इजाज़तनामे जारी नहीं होंगे। औकात अखबार के मुताबिक हेल्थ डाटा अपडेट करने पर तवक्कलनामे में हर वो शख्स जिसने वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज ली होगी या वायरस से सेहतयाब होकर वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसका डाटा जो महसन है महफूज नहीं आएगा, जबकि उम्रा इजाज़तनामे की पहली शर्त तवक्लना पर उम्मीदवार का स्टेटस महसन होना है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि तवक्कल एप्लीकेशन में हेल्थ डाटा को अपडेट किया जाएगा और अमल दरामद 10 अक्टूबर से किया जाएगा। इस हवाले से वज़ारत सेहत ने बताया कि तवक्कल एप्लीकेशन में महसन सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा जाएगा जो दोनों डोज ले चुके हैं। 1 डोज लेने वाले या वायरस से सेहतयाब होने वाले और तवक्कल एप्लीकेशन पर आइंदा उनका स्टेटस महसन नहीं आएगा जब तक वो दोनों डोज नहीं ले लेते। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा अपने मौक़े वादे किए हुए हैं कि उम्रा और नमाज का इजाज़तनामा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके हेल्थ डेटा का स्टेटस तवक्लनामे में महसन तहरीर होगा। अब तक वायरस से सेहतयाब या 1 खुराक लेने वालों को भी महसन लिखा जा रहा था। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटने वाले गिरफ्तार। जज़ान पुलिस ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद अबू अरेश में सादा लोग गैर मुल्कियों को पुलिस के नाम पर लूटा करते थे। जज़ान रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर नाइफ हकमी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान यमनी तारकीन हैं और उम्र की 3री दहाई में हैं। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद गैर मुल्कियों की तरफ से मज़कूरा अफराद के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं। तफ्तीश करने पर पता चला कि कुछ लोग हैं जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को रोकते हैं और उनसे इकामा वगैरह का पूछते हैं। उसके बाद किसी न किसी बात पर बहाने से उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं, फिर छोड़ने पर उनसे पैसे वसूल करते हैं। बुनियादी मालूमात की रोशनी में मुलव्वस अफराद को शनाख्त करने में आसानी हुई। इस वक्त वो ज़ेर हिरासत हैं और उनसे तफ्तीश जारी है।
پی آئی اے کا 5 ماہ بعد کویت کے لیے پروازوں کا آغاز۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے پاکستان سے کویت کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی۔ واضح رہے کہ پاکستانی جہازوں اور پائلٹس پر کویت میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ پابندی کے باعث پاکستان کی قومی ایئر لائن کویت نہیں جا سکتی تھی، تاہم کویتی ایئر لائن آزادانہ پاکستان کے لیے فلائٹس آپریٹ کر رہی تھی۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے کی جانب سے معاملہ پہلے سفارتی سطح پر اٹھایا گیا، اس کے بعد اعلیٰ سطح پر حکام نے رابطے کیے۔ پی آئی اے نے اپنے آپریشن کا آغاز ہفتہ وار 2 فلائٹ سے کر رہی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک نے کویت آپریشن کی بحالی پر وزیر ہوابازی، سیکرٹری ایویشن اور سول ایویشن حکام کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد ملے گی۔ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرین کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور جو اس پروگرام کے مطابق کنگ فہد پل سے سفر کرنے والے سعودی اور بحرینی شہریوں اور ان دونوں ملکوں میں مقیم رہنے والے غیر ملکیوں کو ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے وقت ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ کورونا وائرس سے متعلق پورا ڈیٹا ہیلتھ پاسپورٹ کے ذریعے سے چیک کیا جا سکے گا۔ سعودی کابینہ نے ہیلتھ پاسپورٹ کو مؤثر کرنے کے لیے مذاکرات اور اس کا معاملہ طے کرنے کے لیے اجلاس بھی منعقد کیا تھا۔ برطانیہ جانے والے سعودی شہریوں پر پی سی آر رپورٹ اور ہوٹل قرنطینہ کی پابندی ختم۔ سعودی عرب سے یو کے سفر کرنے والے شہریوں پر 4 اکتوبر سے پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ اور برطانیہ پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی ختم کر دی گئی۔ اوقات اخبار کے مطابق لندن میں سعودی سفارتخانے نے برطانیہ سفر کرنے والے شہریوں سے کہا کہ وہ یہاں کے قوانین اور ضوابط کی پابندی کریں۔ برطانوی حکومت نے نئے سفری ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے برطانیہ کا سفر کرنے والوں کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا ضروری ہے۔ برطانیہ پہنچنے پر ابتدائی 2 دن کے دوران کورونا ٹیسٹ کرائیں اور رہائش کا فارم بھریں۔ برطانیہ نے 17 ستمبر کو سفری ضوابط میں نرمی کا اعلان کر دیا تھا۔ نئے ضوابط پر عمل درآمد کل سے شروع ہوا۔ برطانیہ پہنچنے پر مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹنگ کے عمل کو سستا اور آسان بنایا جائے گا۔ سعودی عرب پہنچنے پر کن مسافروں پر ہاؤس آئسولیشن کی پابندی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ہوٹل قرنطینہ سے مستثنی زمروں میں شامل ایسا کوئی شخص سعودی عرب پہنچے گا جس نے کورونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں نہ لی ہوں تو اسے گھر پر آئسولیشن کا پابند بنایا جائے گا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے بیان میں کہا کہ جو شخص بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس نے کورونا ویکسین کی ڈوزز نہیں لی ہوں گی، اسے سعودی عرب پہنچنے پر ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا کہ مملکت پہنچنے پر 48 گھنٹے کے اندر وزارت صحت کے منظور شدہ نظام کے مطابق کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کا دورانیہ کورونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ آنے پر ختم ہو جائے گا۔ کورونا ٹیسٹ کی شرط سے 8 سال سے کم عمر کے بچے مستثنی ہوں گے۔ سعودی عرب آمد کے 48 گھنٹے بعد ان پر سے ہاؤس آئسولیشن کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی پر مقررہ سزا دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے ہدایت کی کہ سب لوگ کورونا SOPs کی سختی سے پابندی کریں اور حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد میں لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ ہیلتھ اور سفری انشورنس میں کیا فرق ہے اور فوائد کیا ہیں؟ سعودی سینٹرل بینک ساما نے سفری اور ہیلتھ انشورنس اسکیم میں اہم فرق اور فوائد کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ساما کا کہنا ہے کہ اندرون ملک ہیلتھ انشورنس اور سفری انشورنس کی خصوصیات، شرائط اور ضوابط میں کئی اہم فرق ہیں۔ اندرون ملک ہیلتھ انشورنس کرانے والوں کو مملکت کے اندر میڈیکل اخراجات سے چھٹکارے کے ساتھ سفری انشورنس اسکیم کی بدولت سفر کے دوران پیش آنے والے خطرات کی کوریج حاصل ہوگی۔ ساما نے سفری انشورنس کے فوائد کے حوالے سے کہا کہ چھٹی گزارنے کے دوران یا اس سے پہلے ایمرجنسی صورت میں فلائٹ کی کینسلیشن یا فلائٹ منقطع ہونے پر جو اخراجات آئیں گے وہ سفری انشورنس کمپنی ادا کرے گی۔ فلائٹ کی منسوخی یا انقطاع سے ہونے والے نقصان کا معاوضہ بھی کمپنی ادا کرے گی، تاہم معاوضہ کتنا اور کیسا ہوگا اس کا فیصلہ انشورنس اسکیم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگا۔ بیان میں کہا گیا سفر کے دوران انسان حادثات سے دچار یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے امکانات میں سفر میں بڑھ جاتے ہیں، سفری انشورنس کرانے والے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سفر کے دوران ایئرپورٹ یا ٹرانسپورٹ وسائل یا ہوٹل یا رہائش فراہم کرنے والے ادارے کے یہاں سامان گم ہو جانے یا چوری ہو جانے یا خراب ہو جانے پر کمپنی پیسے دے گی۔ ان حالات میں سفری انشورنس یعنی کہ ٹریول انشورنس کرانے والے مالیاتی اور ذہنی بوجھ برداشت کرنے سے بچ جائیں گے۔
ٹریول انشورنس اسکیم جاری کرنے والی کمپنی ایکسیڈنٹ سے ہونے والا نقصان بھی پورا کرے گی۔ سفر کے دوران موت کی صورت میں پیدا ہونے والے مسائل حل کرے گی۔ تھرڈ پارٹی کو نقصان پہنچنے پر نقصان کی تلافی کرے گی۔ ساما کے مطابق سفر کے دوران پرائیویٹ حادثات پر قانونی سروس کے اخراجات کمپنی ادا کرے گی۔ متعلقہ ملک کی زبان نہ جاننے کی صورت میں پیدا ہونے والے مسائل سے بھی تحفظ فراہم کرے گی۔ سمندری طوفان کا زور ٹوٹ گیا، سعودی عرب بھی جزوی طور پر متاثر۔ عمان کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد سمندری طوفان شاہین کا زور ٹوٹ گیا، تاہم اس کے باعث مختلف علاقوں میں تیز بارش جاری ہے۔ عمانی نیوز ایجنسی کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب سمندری طوفان اٹھا تھا، جو کہ المثنیٰ اور الصبیح کی خشکی سے ٹکرایا تھا۔ عمانی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کا زور ٹوٹنے کے بعد الباطنہ کے شمالی اور جنوبی صوبے میں تیز ہوا جاری ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے سیلابی ریلوں کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ سعودی عرب میں پیر 4 اکتوبر کو بھی کورونا کے 50 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 53 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 40 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 3 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,727 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 175 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار قومی معیشت کے لیے ایک کینسر۔ سعودی عرب میں قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد الکسبی نے کہا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی، جس کو سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار کئی اشروں سے قومی معیشت کو کینسر کی طرح تباہ کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سرکاری رابطہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور جو شفاف حقائق ہیں رائے عامہ کے سامنے لائے جائیں۔ اعتراف کرتے ہیں کہ سعودی نوجوان بہت سے مواقع گنوا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب سعودی حکومت سنجیدہ اور تجارتی پردہ پوشی کی بیک کنی کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد کی کمیٹی اور پروگرام دونوں ترتیب دے چکے ہیں۔ اس پروگرام میں 20 ادارے ایک دوسرے کے تعاون سے تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ قائم مقام وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سعودی کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار پر 5 سال تک قید اور 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کے انسداد کے لیے سخت سزا مقرر ہے۔ اس کے علاوہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا پتہ لگانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے علاوہ گوشواروں کے تجزیے، اقتصادی سرگرمیوں کی نگرانی، دولت اور لیبر دونوں پر نظر رکھنے جیسے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد کے سلسلے میں بہت جلد ایک اچھی خبر اور ایک خوشکن منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔